جو چیز تمہارے نفس کو خوش کر دے وہ دنیا ہے، اور جو تمہاری روح کو نور بخشے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ دل وہ گھر ہے جسے انسان دنیا کی ہر شے سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ تب تک آباد نہیں ہوتا جب تک کہ اس دل میں اس کا مکین نہیں آ جاتا کہ اے میرے رب، میں تجھے اس لیے نہیں پکارتی کہ مجھے جنت چاہیے یا دوزخ کا خوف ہے، بلکہ اس لیے کہ تو ہی میری اصل ہے، تو ہی میری روح کا آپ ہے۔ تم وہی ہو جو تم تلاش کرتے ہو، اور اگر تم دنیا کو تلاش کرو تو تم دنیا ہو، اور اگر خدا کو تلاش کرو تو تم خدا کے مسافر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ دل وہ گھر ہے جسے انسان دنیا کی ہر شے سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ تب تک آباد نہیں ہوتا جب تک کہ اس دل میں اس کا مکین نہیں آ جاتا، جب تک اس دل میں خدا کا نور نہیں اترتا۔ روح کی بھوک ایک ایسی بھوک ہے جسے مال، شہرت، محبت، تعلق، کامیابی کچھ بھی سیراب نہیں کر سکتا۔ انسان ساری دنیا کے ذائقے چکھتا ہے، مگر پھر بھی اندر کہیں ایک خلا باقی رہتا ہے، ایک بے نام سی تشنگی جو دن کے ہنگاموں میں تو شاید چھپ جاتی ہے، مگر تنہائی میں چیخ بن کر ابھرتی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں اسی باطنی خلا کی کچھ تفتیش کرتے ہیں، جسے صوفیاء نے روح کی بھوک کہا، اور جسے عام انسان دنیا کی پیاس سمجھ کر دنیا ہی میں بجھانے نکلتا ہے، مگر جو چیز روح کی غذا ہے وہ صرف روحانیت کے در پر ہی ملتی ہے۔ اگر جسم کو کھانے، نیند، آرام اور تفریح کی ضرورت ہے تو اسی طرح صاحبو روح کو محبت، ذکر، قرب، جمال اور توجہ کی حاجت رہتی ہے۔ جس طرح بھوکا جسم کمزور ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے، ویسے ہی بھوکی روح بھی بے چینی، مایوسی، گمراہی اور یاسیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عربی لکھتے ہیں، جو چیز تمہارے نفس کو خوش کر دے، جو چیز تمہارے نفس کو خوش کر دے وہ دنیا ہے، اور جو تمہاری روح کو نور بخشے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو روح کی بھوک کے آثار صاحبو بہت گہرے ہوتے ہیں۔ انسان کی طبیعت میں بے قراری، لاشعوری غصہ، تعلقات میں بے ذوقی، عبادات میں بے دلی، اور زندگی میں غیر محسوس سی بیزاری اور بے معنویت، یہ تمام کی تمام اس ایک انر ہنگر یا اسپرچول ہنگر کی علامات ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سالک خود سے سوال کرتا ہے، میں کیوں بے چین ہوں جب میرے پاس سب کچھ ہے؟ تو پھر یہ بے چینی کیوں ہے؟ اور یہ سوال پھر ایک دروازہ کھولتا ہے۔ حضرت رومی نے فرمایا نا کہ تم وہی ہو جو تم تلاش کرتے ہو، اور اگر تم دنیا کو تلاش کرو تو تم دنیا ہو، اور اگر خدا کو تلاش کرو تو تم خدا کے مسافر ہو۔ انسان جب دنیا کے ذائقوں سے تھک کر بیٹھتا ہے، ان ٹیمپٹیشن سے ہٹ کر بیٹھتا ہے، تو اس کے اندر ایک صدا اٹھتی ہے، اور یہی صدا روح کی بھوک ہوتی ہے۔ یہ صدا کبھی خاموشی میں گونجتی ہے، کبھی خوابوں میں، کبھی دعا میں، کبھی کسی نعت کی لے میں، کبھی کسی درویش کی خاموش نگاہ میں۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی پیاس اور اللہ کی طلب میں کیا فرق ہے؟
تو صاحبو دنیا کی پیاس ظاہر کو بھرتی ہے اور اللہ کی طلب باطن کو بھرتی ہے۔ دنیا کی پیاس وقتی سکون دیتی ہے مگر تھوڑی دیر بعد ایک نئی بے چینی جنم لے لیتی ہے، جبکہ اللہ کی طلب دل کو سکون دیتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے اور پھر وہ نور بن کر روح کی گہرائیوں تک پھیل جاتی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم میں تجھے چاہتا اور تو کسی اور کو چاہتا ہے، لیکن جب تو مجھے پالے گا تو سب کچھ پالے گا۔ یہی وہ وعدہ ہے جو ہر روح کے اندر لکھا گیا ہے۔ اسی لیے صوفیہ جب بھی روح کی بات کرتے ہیں وہ صرف گناہوں سے بچنے یا عبادات کے معمول کی تلقین نہیں کرتے، بلکہ وہ دل کو خدا کے قرب کا ذائقہ دیتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا تھا نا کہ اے میرے رب میں تجھے اس لیے نہیں پکارتی کہ مجھے جنت چاہیے یا دوزخ کا خوف ہے، بلکہ اس لیے کہ تو ہی میری اصل ہے، تو ہی میری روح کا آپ ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو روح کی بھوک کو سیراب کرتی ہے، یہ وہ عشق ہے جس کے بغیر عبادت صرف جسم کی مشقت بن کر رہ جاتی ہے۔ تو روح کی بھوک کا پہلا علاج یہی ہے کہ انسان اعتراف کرے کہ وہ بھوکا ہے، اعتراف کرے کہ اس کے اندر ایک خلا ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ یاد الہی کو اپنا طعام بنا لے، ذکر اللہ میں ڈوب جائے، اور ذکر صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کا نغمہ بن جائے۔ تو ذکر الہی یہ روح کی خوراک ہے، یہ روح کا طعام ہے، اور جو غفلت ہے نا یہ روح کے لیے زہر ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم روح کو اس کی خوراک کتنی پہنچا رہے ہیں ذکر کر کے، یا پھر ہم روح کو اپنی غفلت میں ڈوب کر کتنا زہر جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ جیسے روزانہ کھانا نہ ملے تو جسم کمزور ہوتا ہے صاحبو، ویسے ہی ذکر الہی ترک کرنے سے روح پژمردہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی محبت کو مانگیں بالکل اسی طرح سے جیسے بھوکا روٹی کو مانگتا ہے، اور بالکل اسی طریقے سے ذکر الہی کی طلب کریں جیسے آپ کھانے کی طلب جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو صاحبو دعا وہ ذریعہ ہے جس سے روح کے لب تر ہو جاتے ہیں۔ سچی دعا روح کی پیاس کی آہ بن جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے کہ جب خدا کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اسے اپنے در کا سوالی بنا دیتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں اللہ کریم سے اس کا قرب مانگیے، اپنی دعاؤں میں وہ توازن مانگیے جو بطور مسلمان آپ نے اپنی زندگی میں اچیو جو ہے وہ کرنا ہے، اور روح کو اس کی نرشمنٹ دیجیے، ذکر اللہ کے اندر اس کو لگائیے، اور صرف یہ زبانی ایکسرسائز نہ ہو جائے بلکہ اتنا ذکر کرے کہ آپ کا دل، آپ کی ہر دھڑکن جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ چلی جائے۔ تو آخر میں روح کی بھوک کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ خدا تمہارے اندر ہے اور تم باہر تلاش کر رہے ہو۔ اگر تمہیں اندر سے خدا نہ ملے
تو باہر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ بیرونی تلاش سے ہٹ کر اپنے دل کی طرف پلٹنا شروع کریں، وہ دل جو اصل عبادت گاہ ہے، وہ دل جو اصل مکہ ہے، وہ دل جو اصل قبلہ ہے۔